سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ نیوز میگزین کے آغاز میں آئی سنتے ہیں حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ آج کے جہانما میں جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اس طرح ہیں۔ ہند چین سرحدی مذاکرات کا 8واں دور 6 نومبر سے متوقع۔ باہمی تعلقات کے فروغ کے مقصد سے ہندوستانی بری فوج کے سربراہ نیپال کے 100 روزہ دورے پر۔ ویانا میں دہشت گردانہ حملہ، ٹرمپ اور دیگر عالمی رہنماؤں کا شدید رد عمل۔ مالی میں فرانسیسی فوجی دستوں کے ہاتھوں 50 سے زیادہ انتہا پسند ہلاک۔ مصری صدر اور جرمن چانسلر کے درمیان لیبیا کے بحران پر بات چیت، اور ٹرمپ یا بائیڈن کی فتح اور ہار سے ایران پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایرانی روحانی پیشوا۔ لداخ میں کشیدگی دور کرنے کے مقصد سے ہندوستان اور چین کے درمیان بات چیت جلد ہی پھر شروع کی جائے گی۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے ان امور سے واقف حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ہندوستانی فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان 8ویں دور کے مذاکرات اسی ہفتے منعقد ہوں گے۔ ان حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بات چیت چشول سیکٹر میں 6 نومبر کو ہونے کی توقع ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ اس سے قبل 7ویں دور کی بات چیت 12 اکتوبر کو ہوئی تھی، جس میں ہندوستان نے مطالبہ کیا تھا کہ کشیدگی کی وجہ بنے تمام مقامات سے فوجوں کو واپس بلایا جائے اور ماقبل اوائل اپریل کی صورتحال کو بحال کیا جائے۔ طرفین نے اس بات سے بھی اتفاق کیا تھا کہ مشرقی لداخ سے فوجوں کی جلد واپسی کے لیے کسی متفقہ حل پر پہنچنے کے سلسلے میں مذاکرات جاری رکھے جائیں۔ اخبار کے مطابق اس 8ویں دور کی قیادت پہلی بار لیہ کی 14ویں کور کے نئے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل PGK مینن کریں گے۔ چین کے ہی تعلق سے روزنامہ انڈین ایکسپریس نے دی ٹیلی گراف کے حوالے سے ایک خبر شائع کی ہے، جس کے مطابق نیپالی سیاستدانوں نے کہا ہے کہ چین نے نیپال کے 5 سرحدی علاقوں کی 150 ہیکٹیئر سے زیادہ اراضی کو اپنے ملک میں شامل کر لیا ہے۔ ٹیلی گراف نے اپنی رپورٹ میں تحریر کیا ہے کہ نیپالی سرحد کے غیر نگرانی والے علاقوں میں چین نے پیپلز لبریشن آرمی کے ارکان کو بھیج کر مئی میں 5 نیپالی اضلاع کی اراضی پر مبینہ قبضہ شروع کر دیا۔ شمال مغربی ضلع حملہ میں PLA کے دستے سرحد پار کر کے لیمی وادی اور ہلسا میں داخل ہو گئے تھے، اور انہوں نے سرحدی تعین کے لیے نصب سنگی ستونوں کو اکھاڑ کر نیپال کی اراضی میں کافی اندر جا کر نصب کر دیا اور وہاں مبینہ طور پر فوجی اڈے تعمیر کر دیے ہیں۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس ٹیلی گراف کی رپورٹ کے حوالے سے آگے لکھتا ہے کہ چین نے اسی طرح نیپالی اراضی کا الحاق رسووا، سندھو پال چوک اور سنکھوا سبھا اضلاع میں بھی کیا ہے۔ ان علاقوں میں چینی انجینئروں نے تبت کے خود مختار خطے میں سرحد کی قدرتی تعین کرنے والی ندی کو نیپال کے اندرونی علاقوں کی طرف موڑ کر ان کا اپنی اراضی میں الحاق کر لیا ہے۔ ہندوستانی بری فوج کے سربراہ جنرل منوج مکند نرونے بدھ کے روز سے نیپال کے 100 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ 4 سے 6 نومبر کے درمیان اس دورے سے توقع ہے کہ سرحدی شاخسانی کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خصوصاً روایتی فوجی بنیاد پر تعلقات بہتر ہوں گے۔ کاٹمانڈو میں وہ اپنے ہم منصب جنرل پورن چندر تھاپا اور اعلیٰ غیر فوجی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ اس موقع پر 6 نومبر کو تقریب اعزازات میں نیپال کی صدر بدیا دیوی بھنڈاری اور جنرل نرونے کو نیپال فوج کے اعزازی جنرل کے عہدے سے سرفراز کریں گی۔ اخبار لکھتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں اس وقت تلخی پیدا ہو گئی تھی جب سابق وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لیپولیک علاقے میں ایک اہم سرحدی سڑک کا افتتاح کیا تھا۔ اس علاقے پر نیپال اپنا دعویٰ جتاتا رہا ہے۔ اس کے جواب میں نیپال کی حکومت نے ملک کا نیا نقشہ جاری کیا تھا، جس میں اس نے ہندوستان کے زیر قبضہ کالا پانی، لیپولیک اور لمپی یدورا علاقوں کو اپنی سرحد کے اندر دکھایا تھا۔ اس کے بعد سے ہی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔
امید ہے کہ جنرل نروانے کے اس دورے سے سرحدی امور پر متوقع بات چیت کی راہ ہموار ہوگی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے خبر دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت یورپی رہنماؤں نے آسٹریا کی راجدھانی ویانا میں دہشت گردانہ حملے کی پرشدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، جبکہ آسٹریا نے اس ہلاکت خیز حملے کے بعد 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں ٹرمپ نے متاثرین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ، آسٹریا اور فرانس سمیت یورپی ممالک کے ساتھ ہے۔ اخبار آگے رقم دراز ہے کہ اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اطالوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یورپ میں تشدد اور نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ فرانس کے بعد دوست ملک آسٹریا پر حملے کے بعد کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ جرمن وزیر خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ نفرت معاشرے میں تقسیم کا باعث ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ روزنامہ ہندو نے اس حملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے آسٹریا کی وزارت داخلہ کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ اس حملے میں ملوث شخص کی شناخت آسٹریائی اور شمالی مقدونیہ کے دوہرے شہری اور IS حامی کجٹم فازولائی کے بطور کی گئی ہے۔ اس کو پولیس نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس حملے میں 4 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کا خیال ہے کہ اس حملے میں مزید افراد ملوث ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ اخبار کے مطابق فیضولائی کو IS میں شمولیت کی کوشش میں سڈنی کے سفر کے دوران گرفتار کیا گیا تھا اور اپریل سن 2019 میں 22 ماہ کی قید کی سزا دی گئی تھی، لیکن دسمبر میں رہا کر دیا گیا تھا۔ دہشت گردی کے حوالے سے ہی روزنامہ انڈین ایکسپریس نے فرانس کی وزیر دفاع فلورینس پارلے کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ مغربی افریقہ میں اسلامی انتہا پسندوں سے نبرد آزما فرانسیسی فوجی دستوں نے پچھلے ہفتے مالی میں کارروائی کے دوران 50 سے زیادہ جہادیوں کو ہلاک اور 4 کو گرفتار کیا ہے۔ پیر کی شب اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں سرگرم فرانسیسی فوجی دستوں نے جنگجوؤں سے جمعے کے روز ایک آپریشن کے دوران اسلحہ اور دیگر آلات ضبط کیے ہیں۔ اخبار نے فرانس کے فوجی حکام کے حوالے سے آگے خبر دی ہے کہ ڈرون نگرانی کے دوران شمال مالی میں موٹر سائیکلوں پر مشتبہ جنگجوؤں کو دیکھا گیا تھا، جس کے بعد فرانس نے پہلے فضائی اور پھر بری کارروائی کی تھی۔ اس کے علاوہ برکینیا فاسو اور نائجر سے ملحق مالی کی سرحد کے قریب کئی ہفتوں سے ایک دیگر کارروائی بھی جاری ہے۔ مصری صدر اور جرمن چانسلر کے درمیان لیبیا کے بحران پر بات چیت، یہ سرخی ہے روزنامہ راشٹریہ سہارا کی۔ خبر کے مطابق مصر کے صدر عبدالفاتح السیسی نے جرمن چانسلر اینجلا میرکل سے ویڈیو کال کے ذریعے لیبیا میں جاری بحران سے متعلق انہیں اپنے ملک کے موقف سے آگاہ کیا اور کہا کہ اس بحران کا واحد حل برلن کانفرنس اور قاہرہ اعلامیے کے نتائج پر مبنی تمام مراحل پر ہونے والے مذاکرات کی حمایت کے ساتھ ساتھ لیبیا سے غیر ملکی جنگجوؤں کی واپسی میں مضمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں غیر قانونی بیرونی مداخلت بند ہونی چاہیے، ورنہ یہ بحران ختم نہیں ہوگا۔ اخبار نے صدر السیسی کے حوالے سے مزید تحریر کیا ہے کہ مصر پڑوسی ملک میں لڑائی روکنے، متحارب فریقین میں جنگ بندی اور تمام محاذوں پر جھڑپیں روکنے کا حامی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے لیبیا کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسی اخبار نے امریکہ میں صدارتی انتخابات پر ایران کے رد عمل کے حوالے سے ایک خبر شائع کی ہے۔ اخبار کے مطابق ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ صدارتی انتخاب میں ٹرمپ جیتیں یا بائیڈن، ان کے ملک پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایرانی خام تیل کی خریداری پر عالمی پابندی سے ملکی معیشت کو جتنا نقصان پہنچایا جا سکتا تھا پہنچا دیا گیا، نیز یہ کہ ملک پر موجودہ معاشی دباؤ سے بڑھ کر مزید دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹیلی ویژن پر قوم سے اپنے خطاب میں ایرانی پیشوا نے صدر ٹرمپ کے 1979 میں ایران کے ذریعے امریکی سفارت خانے کو یرغمال بنانے کی بنیاد پر موجودہ صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزام کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا دعویٰ بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی صدارت میں ان انتخابات میں ریکارڈ دھاندلی ہو رہی ہے، لیکن اس کا الزام وہ ریاستوں کے گورنروں اور جو بائیڈن پر عائد کر رہے ہیں۔
जो बाइडेन के इस बयान पर कि वो ईरान के साथ आलमी ताकतों के साथ 2015 के न्यूक्लियर मुआहदे में दोबारा शमूलियत पर गौर करेंगे। आयतुल्लाह खamenei ने तबसरा करते हुए कहा कि ईरान की पॉलिसी की वजह से अमेरिका इस मुआहदे में शामिल हो या अलहदगी इख्तियार किए रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से हम आपसे मुखातिब हैं। अब पेश है आज की बात। इस माह की पहली तारीख को पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को आरजी सूबे का दर्जा देने का ऐलान किया। इस इलाके को इससे पहले शुमाली इलाकों के नाम से जाना जाता था। गिलगित बल्तिस्तान मकबूजा कश्मीर का एक हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने नाजायज और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस ऐलान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस्लामाबाद के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ारती ख़ारिजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि नई दिल्ली इस हिंदुस्तानी इलाके की हैसियत को तब्दील करने की पाकिस्तानी कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करता है जिस पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। उन्होंने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो इन तमाम इलाकों को फौरी तौर पर खाली कर दे जिन पर इसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान का ऐसे इलाकों पर कोई हक नहीं है और हुकूमत पाकिस्तान के ताज़ा तरीन इक़दाम से इस इलाके में जारी हुकूक इंसानी की शदीद खिलाफ वर्जियों को छुपाया नहीं जा सकता। जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के यूनियन ऑफ इंडिया के साथ कानूनी और मुकम्मल इल्हाक की रूह से गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके और लद्दाख हिंदुस्तान के अटूट हिस्से हैं। गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर में काफी ऊंचाई पर वाक़े हैं। ये मकबूजा कश्मीर से तकरीबन 5 गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं है। ये वो इलाका है जो पाकिस्तान को जमीन के रास्ते चीन से जोड़ता है। गिलगित बल्तिस्तान में इस माह की 15 तारीख को सूबाई असेंबली के लिए इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 1 नवंबर को इलाके का दौरा करके इसे आरजी सूबे का दर्जा देने का ऐलान किया। इससे पहले यहाँ 2015 में इंतखाबात हुए थे, ताहम इस इलाके की मुल्क के विफाकी ढांचे में कोई नुमाइंदगी नहीं है, यानी पाकिस्तानी कौमी असेंबली के ऐवान बाला या ऐवान ज़ेरी में इस इलाके से कोई भी रुकन नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का मुकम्मल दर्जा देने के लिए आईने पाकिस्तान में तरमीम की जरूरत होगी। इलाके में 18 अगस्त को सूबाई असेंबली के लिए इंतखाबात होने वाले थे, लेकिन 11 जुलाई को पाकिस्तान के इंतखाबी कमीशन ने कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर उन्हें मुअत्तल कर दिया था। गिलगित बल्तिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान तो दूसरी जानिब चीन से लगा हुआ है। इस तरह इसका महलवकू काफी अहम है। यहाँ की आबादी 1.2 मिलियन है और यही से होकर चीन पाकिस्तान माशी राहदारी गुजरती है। चीन का मफाद इस इलाके के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है जो चीन के शिनजियांग यगोर ऑटोनॉमस रीजन से मिला हुआ है। चीन पाकिस्तान माशी राहदारी के तहत बहरे अरब में पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह को शिनजियांग में काशगर से जोड़ा जाएगा, लिहाजा इस मंसूबे में गिलगित बल्तिस्तान अहम किरदार अदा करेगा। गिलगित बल्तिस्तान को एक मुकम्मल सूबे का दर्जा देने से इलाके में CPEC में चीन के जरिए सरमायाकारी करने में मदद मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान के मौजू पर इमरान खान को फौज की हिमायत हासिल है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि सूबाई इंतखाबात में इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी फतेह हासिल करके अपनी ताकत में इजाफा करेगी। हिंदुस्तान का हमेशा से ही ये मौकिफ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान इसका अटूट हिस्सा है और इस बारे में हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने 1 नवंबर को जो बयान जारी किया उसमें भी ये बात वाज़ेह कर दी गई है। इससे कबल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जब हुकूमत पाकिस्तान को 2018 के एक इंतजामी ऑर्डर में तरमीम करने की इजाजत दी थी, तब भी नई दिल्ली ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था। बल्तिस्तान के बारे में 2018 का जो हुक्मनामा है उसमें इंतजामी तब्दीलियां लाने का इल्तिजाम है। इस ऑर्डर के तहत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार भी दे दिया गया है कि वो मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में कानून भी बना सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के एक सीनियर सिफारतकार को तलब करके सख्त एहतजाज किया था। कश्मीर में भी बहुत से लोगों ने इलाके में चीन के बढ़ते असरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। आप सुन रहे थे आज की बात। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से अब सुनते हैं खबरनामा के तहत खबरें। बिहार में असेंबली चुनाव के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम पूरे जोर शोर से जारी है। अमेरिका में सदारती चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 92.09% हो गई है। मुल्क में अब तक 11 करोड़ 30 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कोई एक रिकॉर्ड है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली ने एटमी तर्क असलहा के बारे में भारत की पेश करदा 2 करारदादें मंजूर की हैं। बिहार में तीसरे और आखिरी मरहले के इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम कल ख़त्म हो जाएगी। इस मरहले में 15 ज़िलों में 78 हलकों में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन ज़िलों में किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल शामिल हैं। वाल्मीकि नगर पार्लिमानी सीट के लिए ज़िमनी चुनाव भी साथ साथ होंगे। बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा चुनाव जलसों से खिताब कर रहे हैं। बाएं बाजू की पार्टियों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के रहनुमा भी रैलियों से खिताब करने और रोड शो करने में मसरूफ हैं। इस दौरान कल बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग हुई, जिसमें 54% से ज़्यादा वोट पड़े। अमेरिका में कांटे के सदारती चुनाव के मुकाबले के बाद वोटों की गिनती जारी है। इस साल के सदारती इंतखाब में 16 करोड़ से ज़्यादा वोटरों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। खबरों के मुताबिक तकरीबन 67% अफराद ने वोट डाले हैं, जो पिछले 100 साल से ज़्यादा अरसे में सदारती चुनाव में डाले गए वोटों से ज़्यादा है। मुल्क भर में वोटिंग बड़ी हद तक पुरअमन रही। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और सदर डोनाल्ड ट्रंप दोनों बड़ी कामयाबी का दावा कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेटिक्स पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनकी कामयाबी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अपनी हामियों से कहा है कि वो भरोसा रखें, हम ही चुनाव जीत रहे हैं। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक और अहम संग मील तय किया है। अब तक 76 लाख से ज़्यादा लोग इस इन्फेक्शन से शिफायाब हो चुके हैं। सेहतयाबी की कौमी शरह बढ़कर 92.09% हो गई है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद तकरीबन 76,56,000 होने के साथ मुल्क में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद ज़ेर इलाज मरीजों के मुकाबले 14 गुना से ज़्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में 53,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 40,000 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। रोज़ाना शिफायाब होने वाले कोविड के मरीजों की तादाद में इजाफे और शरह अमवात में लगातार कमी की वजह से भारत में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी का रुझान जारी है। सेहत की वजारत ने कहा है कि मुल्क भर में तिब्बी बुनियादी ढांचे में इजाफे, रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की जानिब से इलाज से मुतालिक मरकज़ के मियारी प्रोटोकॉल के नफाज और डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले के अफराद की कोशिश और लगन की वजह से मुल्क में सेहतयाब होने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हुआ है। इसके सबब अमवात की शरह में भी कमी हुई है, जो इस वक्त 1.49% है। सेहत की वजारत ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 514 अमवात की खबर मिली है। इनमें से 75% से ज़्यादा 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में हुई है। कोविड के नमूनों की जांच के एतबार से भारत ने एक और अहम कामयाबी हासिल की है। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 12,10,000 नमूनों की जांच की गई। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 11 करोड़ 30 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत की जांच करने की सलाहियत 15 लाख रोज़ाना तक पहुंच गई है। इस तरह सभी को बआसानी कोविड-19 की जांच कराने की सहूलत हासिल हो गई है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की पहली कमेटी ने एटमी तर्क असलहा के बारे में भारत की तरफ से पेश की गई 2 करारदादें मंजूर की हैं। इन करारदादों का मकसद एटमी हादसात के ख़तरे को कम करना है और इसमें एटमी हथियारों के इस्तेमाल को ममनू करार देने के लिए भी कहा गया है।
اس کمیٹی کا کام ترک اسلحہ کے مسئلے سے نمٹنا ہے اور یہ ترک اسلحہ سے متعلق اقوام متحدہ کے کمیشن اور جنیوا میں قائم ترک اسلحہ کی کانفرنس کے ساتھ گہرے تال میل سے کام کرتی ہے۔ یہ دونوں تنظیمیں بھی ایٹمی مسئلے سے نمٹنے کا کام انجام دیتی ہیں۔ قراردادوں کی منظوری سے ترک اسلحہ کے مقصد کے حصول کے لیے بھارت کے کاربند رہنے کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں ترک اسلحہ کے بارے میں کانفرنس کے انعقاد پر زور دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی حالت میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال یا ان کے استعمال کی دھمکی پر پابندی لگانے کے لیے ایک بین الاقوامی کنونشن کے سوال پر بات چیت شروع ہو سکے۔ چین کی کمپنی اینٹ گروپ کی شنگھائی اور ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج میں دوہری لسٹنگ کے عمل میں تاخیر کر دی گئی ہے۔ عالمی فنانس میں تقریباً 35 ارب امریکی ڈالر مالیت کی سب سے بڑی ابتدائی پبلک پیشکش میں اس کی پہلی ٹریڈنگ سے محض 2 روز پہلے تاخیر کی گئی ہے۔ پیر کو چین کے مارکیٹ ریگولیٹر نے گروپ کے ساتھی بانی جیک ما کی ایک میٹنگ کے بعد تاخیر کیا ہے۔ شنگھائی اسٹاک ایکسچینج نے اینٹ گروپ کی لسٹنگ عارضی طور پر ملتوی کرنے کا آج فیصلہ کیا۔ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا ہے کہ ٹریڈنگ کب شروع ہوگی۔ خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت بحر الکاہل 21ویں صدی کی سیاسی اور سلامتی کی تشویش اور مقابلے کا مقام ہے۔ وہ انگلینڈ میں پالیسی ایکسچینج میں کووڈ کے بعد کی دنیا میں بھارت کی خارجہ پالیسی کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ خارجہ سیکریٹری نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل بین الاقوامی تجارت میں ایک اہم خطہ بن کر ابھرا ہے۔ بھارت بحر الکاہل بحری نظام سے دنیا کی تقریباً 65% تجارت ہوتی ہے اور عالمی جی ڈی پی کا 60% اس سے آتا ہے۔ بھارت کی 90% تجارت اس آبی راستے سے ہوتی ہے۔ خارجہ سیکریٹری نے کہا کہ بحیرہ اوقیانوس سے بھارت بحر الکاہل کی جانب اقتصادی سفر کی منتقلی زیادہ تر نتیجے کے طور پر رونما ہونے والے واقعات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کے ابھرنے اور عصر نو عالمی توازن کی ضرورت کی وجہ سے بھی ایسا ہوا ہے۔ 24ویں مالابار بحری مشقوں کا پہلا مرحلہ کل وشاکھاپٹنم میں شروع ہوا۔ اس میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کی بحری افواج حصہ لے رہی ہیں۔ کووڈ-19 عالمی وبا کے مد نظر یہ مشقیں سمندر میں بغیر رابطے کے طریقے سے ہو رہی ہیں۔ یہ مشقیں 2 مرحلوں میں ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں پیچیدہ اور جدید طرز کی بحری مشقیں ہوں گی۔ ان میں زمینی آبدوز شکن اور فضائی اسلحہ شکن کارروائی اور ہتھیاروں کی فائرنگ کی مشقیں شامل ہیں۔ ادھر آسٹریلیا کی وزیر دفاع لنڈا رینالڈس نے کہا ہے کہ مالابار مشقیں آسٹریلیائی دفاعی افواج کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مشقوں سے بھارت بحر الکاہل خطے کی 4 بڑی جمہوریتوں کے درمیان گہرے اعتماد اور مشترکہ سیکورٹی مفادات پر مل کر کام کرنے کے ان کے مشترکہ ارادے کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارت اور امریکہ کی بحری افواج کی باہمی مشقوں کے طور پر 1992 میں مالابار مشقوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ بعد میں 2015 میں جاپان بھی ان میں شامل ہو گیا۔ مہاراشٹر پولیس نے ریپبلک ٹی وی کے مدیر اعلیٰ ارنب گوسوامی کو 53 سالہ انٹیریئر ڈیزائنر کی خودکشی میں مبینہ اعانت کے لیے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ علی باغ پولیس کی ایک ٹیم نے گوسوامی کو ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا۔ ڈیزائنر اور ان کی والدہ نے 2018 میں گوسوامی کے ریپبلک ٹی وی کی طرف سے ان کے بقایا جات ادا نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی۔ اس سال مئی میں ریاست کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے اس معاملے کی دوبارہ جانچ کا حکم دیا تھا کیونکہ ڈیزائنر انوے نائک کی بیٹی ادنیا نائک نے تازہ شکایت درج کرائی تھی۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے مہاراشٹر میں اخبارات کی آزادی پر حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گرفتاری ایمرجنسی کے دنوں کی یاد دلاتی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بہار میں اسمبلی چناؤ کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے انتخابی مہم پورے زور شور سے جاری ہے۔ امریکہ میں صدارتی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔
कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 92.09% हो गई है। और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली ने एटमी तरक़ असलहा के बारे में भारत की पेश करदा 2 करारदादें मंजूर की हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।